تاریخ کے سینے میں کچھ لمحے ایسے دفن ہوتے ہیں جو صرف ماضی کا حصہ نہیں ہوتے، وہ لمحے مستقبل کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ایک ایسا ہی لمحہ، ایک ایسی ہی خواہش اور ایک ایسا ہی خواب عثمان غازی کی آخری سانسوں سے وابستہ تھا۔ تصور کریں ایک بوڑھا جنگجو جس کی کمر جھک چکی تھی، مگر ایمان کی چمک آنکھوں میں اب بھی تیز، اپنے فرزند کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ جنگوں کا تھکا ہارا جسم، مگر دل میں ایک ایسی خواہش جو آج بھی وقت کی دیواروں کو چیر کر ہمارے دلوں تک پہنچتی ہے۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب عثمان غازی نے اپنے بیٹے اورحان کے کانوں میں سرگوشی کی، میرے بیٹے، برسا میری آنکھوں کا خواب ہے، میں اسے فتح کیے بغیر اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن تو میرا وارث ہے، تو اس خواب کو حقیقت بنائے گا۔ یہ صرف وصیت نہ تھی، یہ ایمان کا بیج تھا جو ایک دن پوری سلطنت عثمانیہ کے درخت میں بدلنے والا تھا۔ عثمان غازی وہ مرد قلندر جس نے وقت کے سلاطین کو صرف تلوار سے نہیں، کردار سے بھی شکست دی تھی۔ جنگیں صرف نیزوں سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ انصاف، علم اور توکل سے جیتی جاتی ہیں۔ عثمان غازی کی نظر صرف زمینوں پر نہیں تھی، دلوں کی سلطنت پر تھی۔ برسا ان کے لیے ایک عام شہر نہ تھا، وہ ایک نشان تھا، عدل کی، خلافت کی اور ایک اسلامی ریاست کی ابتدا کا نشان۔ ایک ایسا قلعہ جو اگر فتح ہو جائے تو ترک قبائل کے خواب حقیقت بن جائیں گے اور اسلام کی روشنی اناتولیا کے پہاڑوں سے گزر کر یورپ کی سرزمین پر پہنچ جائے گی۔ جب وہ زندگی کے آخری دنوں میں تھے اور سانسیں مدھم ہو رہی تھی تو ان کی زبان پر صرف ایک نام تھا، برسا، اور ان کے سامنے بیٹھا ان کا بیٹا اپنے باپ کے خوابوں کو اپنی آنکھوں میں سجائے بیٹھا تھا۔ یہ بیٹا صرف ایک سپوت نہ تھا، وہ ایک سپاہی تھا، وہ ایک ویژن تھا جو باپ کے ادھورے مشن کو مکمل کرنے کا عزم لے کر اٹھا تھا۔ اس نے صرف سر نہیں ہلایا، اس نے دل سے وہ خواب قبول کیا، اور وہ لمحہ، وہ عہد پوری تاریخ اسلام کا رخ موڑ گیا۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد جب انہیں برسا کے قریب ہی دفنایا گیا تو وہ مٹی کی قبر نہیں بنی، وہ ایک خواب کا نشان بن گئی، اور اورحان غازی نے اس نشان کو اپنا مشن بنا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف ایک جنگ نہ ہوگی، یہ ایک نظریہ ہوگا، یہ فتح تلوار سے نہیں، صبر، حکمت اور اللہ پر مکمل توکل سے حاصل کی جائے گی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب ایک بیٹا اپنے باپ کی قبر سے اٹھا اور قافلہ تیار کیا، اور ہر قبیلے، ہر سپاہی، ہر گھوڑے کی ٹاپ ایک ہی صدا دے رہی تھی، ہم آ رہے ہیں برسا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فتح نے سانس لینا شروع کی اور سلطنت عثمانیہ کے پہلے باب کا آغاز شروع ہوا۔ اگر کسی نے بازنطینی سلطنت کی روح کو جاننا ہو تو وہ برسا کو دیکھ لے، ایک ایسا شہر جو قدرت کی خوبصورتی میں لپٹا ہوا تھا، جہاں کی فصیلیں آسمان سے باتیں کرتی تھی، جہاں کے بازار سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے، اور جہاں کی گلیوں میں رومی عظمت کی گونج سنائی دیتی تھی۔ برسا صرف ایک فوجی قلعہ نہ تھا، یہ ایک تہذیب، ایک طرز حکومت اور بازنطینی شان و شوکت کا مظہر تھا۔ شہر کی محل نما عمارتیں، گھنے باغات، گرم پانی کے چشمے اور درختوں سے ڈھکے ہوئے پہاڑ، یہ سب کچھ اس شہر کو اناتولیا کا نگینہ بناتے تھے۔ بازنطینی بادشاہوں نے اس شہر کو اپنا خاص مرکز بنایا تھا۔ قسطنطنیہ سے بھیجے گئے گورنر یہاں کی فوج، تجارت اور عقائد کے نگران ہوتے تھے۔ شہر میں بڑے بڑے گرجا گھر تھے، راہبوں کی خانقاہیں تھیں اور دینی مدارس موجود تھے۔ یہ سب برسا کو ایک روحانی حیثیت بھی دیتے تھے۔ عثمانیوں کے لیے برسا کی اہمیت دو وجوہات کی بنا پر تھی۔ ایک تو یہ شہر قسطنطنیہ کے قریبی علاقوں میں سب سے مضبوط قلعہ تھا، اور دوسرا یہ کہ یہاں سے اناتولیا کے تمام راستے کھلتے تھے۔ اگر برسا فتح ہو جاتا تو عثمانیوں کے لیے یورپ کی طرف پیش قدمی کا راستہ اور بھی آسان ہو جاتا۔ عثمان غازی نے اپنی زندگی میں کئی بار اس شہر پر نظر رکھی، انہوں نے ارد گرد کے علاقوں میں اثر قائم کیا، مگر برسا کی فصیلیں اس دور میں ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وقت اور حکمت سے ہی یہ شہر فتح ہو سکتا ہے۔ جب اورحان غازی نے اپنے باپ کی وصیت کو اپنا مشن بنایا تو سب سے پہلے اس نے برسا کی اندرونی ساخت، دفاعی کمزوریاں اور جغرافیائی حدود کا مکمل مطالعہ کروایا۔ اس نے جانا کہ اگر شہر کا رابطہ بیرونی دنیا سے کاٹ دیا جائے تو محاصرہ
کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ برسا کی معیشت، فوجی طاقت اور مذہبی مرکزیت، ان سب کا مقابلہ صرف طاقت سے ممکن نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے دانش، حکمت اور صبر کی ضرورت بھی تھی۔ اور خان غازی جانتا تھا کہ یہ شہر بزور شمشیر نہیں، بزور تدبیر فتح کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس نے قریبی علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنا شروع کیا۔ برسا کے بازاروں کو رسد فراہم کرنے والے قافلے روکے گئے، پہاڑی راستوں کو بند کیا گیا اور ایسے سرداروں کو چنا گیا جو شہر کے اندرونی حالات سے واقف تھے۔ شہر کے اندر بازنطینی گورنر نے دفاعی انتظامات میں اضافہ کیا، توپ خانے تیار کیے گئے، راہبوں نے دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا اور عوام کو عثمانیوں سے ڈرا کر وفاداری قائم رکھنے کی کوشش کی گئی۔ مگر اب وقت بدل چکا تھا۔ عثمانی صرف ایک قبیلہ نہیں رہے تھے، وہ اب ایک ابھرتی ہوئی قوت تھے، ایک نظریہ، ایک تحریک جو اللہ کے نام پر عدل، انصاف اور توحید کا پرچم بلند کیے ہوئے تھی۔ دوستو، اور خان غازی نے جب برسا کی طرف پیش قدمی کی تو وہ صرف ایک شہر پر قبضے کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ اپنے والد کے خواب، اپنے دین کی عظمت اور اپنے قوم کے مستقبل کے لیے جا رہے تھے۔ دوستو، برسا اب ایک نشانی بن چکا تھا کہ جہاں ایک تہذیب کا سورج غروب ہوگا، وہیں سے ایک نئی طلوع سحر کا آغاز ہوگا۔ دوستو، اور خان غازی نے جب برسا کی طرف قدم بڑھایا تو اس کے پاس صرف تلوار نہ تھی، اس کے پاس عزم، عقل اور اللہ پر توکل کی طاقت تھی۔ اس نے جانا کہ اس مضبوط شہر کو معمولی جنگ سے فتح نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس نے ایک فیصلہ کیا کہ محاصرہ کیا جائے شہر کا۔ 1324 عیسوی میں برسا کا مکمل محاصرہ شروع ہوا۔ عثمانی افواج نے شہر کے گرد خندقیں کھودنا شروع کی، پہاڑی راستے، قافلوں کی راہیں، رسد کے تمام ذرائع منقطع کر دیے گئے، کوئی پرندہ بھی شہر پر پر نہ مار سکے۔ شہر کے اندر بازنطینی گورنر نے ہنگامی اجلاس بلائے، اس نے قسطنطنیہ سے مدد طلب کی، فوجی تیاریاں کی اور عوام کو حوصلہ دیا کہ عثمانی جلد تھک جائیں گے۔ لیکن وہ ایک بات بھول رہا تھا کہ یہ لشکر وہ لشکر ہے جس کی پشت پر ایک باپ کی وصیت ہے۔ محاصرہ طویل ہوتا گیا، دن، ہفتے، مہینے گزر گئے۔ شہر کے اندر خوراک کی کمی اب شروع ہو گئی، بیماریاں پھیلنے لگی، اناج کے گودام خالی ہونے لگے، شہر کے گرجا گھروں میں دعائیں ہونے لگیں، عوام نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ مگر باہر عثمانی لشکر خاموشی سے تماشائی بنا بیٹھا تھا۔ وہ جانتے تھے جیت وقت کی ہے، جذبات کی نہیں، اور خان غازی نے فیصلہ کیا، نہ پیغام بھیجا۔ اس کی خاموشی بازنطینیوں کے لیے زہر بنتی جا رہی تھی۔ ہر دن ایک نئی مایوسی، ہر رات ایک نئی افواہ۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ 1326 عیسوی آ گیا۔ برسا بندر سے خالی ہو چکا تھا، سپاہی بغاوت کے قریب تھے، عوام بدحال ہو چکی تھی۔ برسا کے گورنر نے دوبارہ قسطنطنیہ سے مدد مانگی، مگر سلطنت اپنی پریشانیوں میں الجھی ہوئی تھی۔ آخرکار ایک خفیہ پیغام کے ذریعے شہر کے کچھ سرکردہ افراد نے اور خان غازی سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم شہر تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہیں اگر تم امن کی ضمانت دو تو دوستو، اور خان غازی نے فوراً امان کا پیغام بھیجا اور شرط رکھی کہ کوئی خون ریزی نہیں ہوگی، نہ کوئی لوٹ مار، نہ کسی کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ اور پھر وہ دن آیا جب برسا کے دروازے کھل گئے، عثمانی افواج بغیر لڑائی کے شہر میں داخل ہوئی، عوام خاموش تماشائی بنے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے شہر کے درمیان پہنچ کر سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ لمحہ عثمانی تاریخ کا پہلا بڑا سنگ میل تھا، بغیر خون ریزی کے ایک عظیم شہر کی فتح ہو گئی تھی۔ دوستو، محاصرہ جو کئی جانوں کے بغیر مکمل ہوا، تاریخ کا ایک سنہرا باب بن گیا، اور خان غازی نے ثابت کیا کہ اصل فتح تلوار سے نہیں، حکمت، صبر اور عدل سے ہوتی ہے۔ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب ایک شہر نے ہتھیار نہیں ڈالے بلکہ ایک خواب نے اپنی تعبیر پا لی تھی۔ دوستو، جب برسا کے دروازے کھلے تو وہ صرف قلعے کے دروازے نہ تھے، وہ ایک تاریخ کے دروازے تھے جو ایک عظیم دور کے استقبال کے لیے کھلے تھے۔ عثمانی لشکر بغیر کسی خون ریزی کے شہر میں داخل ہوا، اور سب سے پہلے اور خان غازی نے شہر کے قلب میں پہنچ کر سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ سجدہ
صرف شکر کا اظہار نہ تھا بلکہ اس نظریے کا اعلان تھا جو عثمان غازی نے اپنے بیٹے کو سونپا تھا۔ شہر کے لوگ جو 2 برس تک محاصرے میں رہے حیران تھے کہ کوئی تلوار نہ چلی، کوئی غارت گری نہ ہوئی، نہ بازاروں کو لوٹا گیا، نہ گرجا گھروں کو ہاتھ لگایا گیا، بلکہ اورحان غازی نے اعلان کیا یہ شہر اب اللہ کی امان میں ہے، یہاں کے لوگ ہماری رعایا ہیں اور ان کے حقوق کا تحفظ ہم پر لازم ہے۔ یہ الفاظ تھے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ عیسائی راہب، بازنطینی سردار، تاجر، کسان، سب نے دیکھا کہ یہ کوئی عام فاتح نہیں تھا بلکہ ایک عادل حکمران تھا۔ دوستو، اورحان غازی نے فوراً انتظامی اصلاحات کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے شہر میں عثمانی عدالت قائم کی گئی جہاں قاضی کو مقرر کیا گیا جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرتا تھا۔ شہریوں کو یقین دلایا گیا کہ ان کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد شہر کی تعمیر نو کا سلسلہ شروع ہوا۔ پرانے قلعوں کی مرمت، بازاروں کی صفائی، گلیوں میں روشنی کے انتظامات کیے گئے اور سب سے بڑھ کر شہر کے درمیان ایک عظیم الشان مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ مسجد صرف عبادت گاہ نہ تھی بلکہ ایک پیغام تھا کہ یہاں سے اسلام کی روشنی پھیلنے والی ہے۔ اورحان غازی نے برسا کو دارالخلافہ قرار دیا۔ یہ فیصلہ محض جغرافیائی حکمت عملی سے نہیں بلکہ ایک تہذیبی انقلاب تھا۔ برسا اب عثمانی سلطنت کا دل بن چکا تھا۔ مدارس قائم کیے گئے، طلبہ کو دینی و دنیاوی تعلیم دی جانے لگی، اساتذہ کو تنخواہیں دی گئی، یتیم خانے بنائے گئے اور مسافروں کے لیے کاروان سرائے۔ بازاروں میں تجارت کو فروغ دیا گیا۔ یونانی، آرمینی، ترک اور عرب تاجر ایک ہی منڈی میں لین دین کرنے لگے۔ اس معاشی ہم آہنگی نے برسا کو ایشیا اور یورپ کے درمیان ایک نیا تجارتی مرکز بنا دیا۔ دوستو، اورحان غازی نے صرف شہر کو آباد نہ کیا بلکہ دلوں کو بھی فتح کیا۔ وہ روزانہ مختلف طبقات کے لوگوں سے ملاقات کرتا، شکایات لوگوں کی سنتا اور فوراً انصاف فراہم کرتا۔ اس کا دربار ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہوتا تھا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں کل تک بازنطینی پرچم لہراتا تھا، آج وہاں عثمانی پرچم لہرا رہا تھا، مگر ظلم، جبر یا قتل عام کے بغیر۔ دوستو، اسی دوران اورحان غازی نے ایک اور تاریخی قدم اٹھایا۔ اپنے والد عثمان غازی کی قبر کو شہر کے بلند ترین مقام پر تعمیر کیا۔ اس مزار کے ارد گرد ایک باغ بنایا گیا جہاں لوگ فاتحہ خوانی کے لیے آتے تھے۔ عثمان غازی کا وہ خواب جو انہوں نے اپنی آخری سانسوں میں دیکھا تھا آج تعبیر بن چکا تھا۔ ایک بزرگ ترک شہری نے اس دن کہا تھا، آج برسا فتح نہیں ہوا، آج عثمانی دل جیتنے کا فن سیکھ گئے ہیں۔ اور واقعی برسا کی فتح عثمانیوں کے لیے ایک زبردست آغاز تھا۔ یہاں سے ان کی سلطنت صرف زمین پر نہیں، ذہنوں اور دلوں پر بھی قائم ہوئی۔ برسا اب عثمانی تمدن کا پہلا پتھر بن چکا تھا۔ دوستو، برسا اب صرف دارالخلافہ نہیں تھا، یہ عثمانی تہذیب، علم، عدل اور رواداری کا نمونہ بن چکا تھا۔ ایک ایسا شہر جس نے ثابت کیا کہ اگر نیت خالص ہو، حکمت اور اللہ پر توکل ہو تو محض ایک قبیلہ بھی ایک عظیم سلطنت میں بدل سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اورحان غازی کی فتح برسا کی تاریخ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے اور ہمیں کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک بھی دیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔